آباد پھر کی چینی کی مل جو بنتی تھی آباد پھر کی ہم سب کے واسطے ہیں یہ انعام زندہ باد اکھلیش زندہ باد ملائم سنگھ زندہ باد. بہت بہت شکریہ. کو چلا کر بتا دیا وعدہ کیا تھا جو بھی نبھا کر دکھا دیا یو پی میں میٹرو کو چلا کر بتا دیا اکھلیش یادو جی کا ہے ہر کام زندہ باد اکھلیش زندہ باد ملائم سنگھ زندہ باد. آخری لائن پڑھتا ہوں. سپا نیتری محترمہ آسیہ خاتون صاحبہ بھی بیٹھی ہے اور دیگر حضرات لوگ بیٹھے تمام حضرات کی خدمت چاہوں گا. آخری لائن پڑھتا ہوں. نیا کار بدلوا کر کے لگوانے کا کام کر دوں گا. آپ کا جو بجلی برابر ملنے کا کام کرے گی. میں اپنی بات کو سماپت کرتے جو بھی آپ کی رہے گی آپ مضبوطی سے مانی دھرمیندر یادو کو ووٹ دے کر کے جتا کر کے ریکارڈ مدد سے پارلیمنٹ میں بھیجنے کا کام کریے گا. ہمارے آرتھنٹر بھائی پچھڑی جات دلت کی باتوں کو مضبوطی سے پارلیمنٹ میں اٹھا کر کے اٹھانے کا کام کریں گے. اپنے ادھیکار کے لیے پوری طاقت سے لڑنے کا کام کریں گے. تو مولا بنا کر کے اگلی عبدالسلام صاحب کا سوال کریں. سوچ و فکر کے نام پر کہیں پوجا اور عبادت کے نام پر کوئی محبت بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی سے محبت کرنا چاہے تو محبت نہیں کر سکتا. اگر اپنی مرضی سے کھانا چاہے تو کھا نہیں سکتا. اپنی مرضی سے سانس لینا چاہے تو گیس کا سلنڈر نہیں ملتا, آکسیجن غائب ہو جاتی ہے. اگر کوئی جینا چاہے تو زندگی تنگ کر دے گا. یہ خواب نہیں دیکھا تھا باپو نے. انہوں نے تک ہنستے اور مسکراتے ہوئے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا کیونکہ 1500 سال کی غلامی کے بعد ہمیں یہ دن ملا تھا. کیا دن ملا تھا کہ 1947 میں ایک جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے اور 2 ٹکڑے آگے بڑھ کر 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے. کیونکہ بنیاد غلط رکھی گئی تھی. جس عمارت کی بنیاد چڑھی ہوگی کبھی وہ عمارت سیدھی نہیں ہو سکتی. ہندوستان کی آزادی کے وقت جن لوگوں نے اس کی بنیاد ٹیڑھی رکھی ہے وہ سیدھی عمارت کی امید اگر کریں گے تو غلط ہے. کون تھے یہ لوگ؟ کون تھے؟ جمال آزاد ذمہ دار تھے؟ نہیں. مولانا آزاد ذمہ دار نہیں تھے. مولانا آزاد آخری سانس تک ہی کہتے رہے کہ میرا جسم بڑھ سکتا ہے, ملک نہیں بڑھ سکتا. لیکن ملک بڑھ گیا. کسی نے نہیں سنی مولانا کی. خان عبدالغفار خان باپو کے پاس آئے اور کہا باپو یوٹیوب انگریزی کے اتہاس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ غفار خان نے کہا باپو یوٹیوب یعنی تم بھی تیار ہو گئے ملک کے بٹوارے کے لیے. تم بھی تیار ہو گئے. یقین نہیں تھا کسی کو. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس وقت 2 جیت نیتا جن کا میں نام یہاں نہیں لوں گا کیونکہ میں ان بڑے لوگوں کی رسوائی نہیں کرنا چاہتا. باپو کے پاس گئے اور کہا باپو تاریخ میں نام آپ تلاش کرنا, ان کے یہ ذمہ داری آپ کی ہے, میں اشارہ کر کے جاتا ہوں. اور باپو سے کہا کہ باپو ہندو یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے ڈر گئے. اتہاسکار لکھتا ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جب باپو واقعی ڈر گئے اور ہندوستان کی تقسیم کے لیے تیار. بہت بد نصیب دن تھا جس دن باپو ہندوستان کے بٹوارے کے دن تیار ہوئے تھے. اسی دن باپو کی ہتیا کی کا منصوبہ تیار ہو چکا تھا اور اس پر عمل. کتنے بد نصیب ہیں. نعرہ لگاتے ہیں باپو ہم پودے بہت سے نکلے, پھر اس کے اندر پھل آئے, ان پھلوں میں بیج آئے, اور اب حالت یہ ہے
کہ نفرتوں کی کھیتیاں کاٹی جا رہی ہیں۔ طے آپ کو کرنا ہے ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہماری بے حسی کا انجام صرف ہمارے لیے برا ہوگا یا پورے ملک کے لیے برا ہوگا؟ ہو سکتا ہے برادران وطن برداشت کر لیں، لیکن مبارک پور کے لوگوں جو گھرنا، یہ ہندی کا ایک ایسا شبد ہے جس کے بڑے گہرے مطلب ہیں۔ ہیٹریڈ، نفرت، اس میں وہ مزہ نہیں آتا اور وہ مانویت نہیں ہے جو گھرنا شبد میں، جو گھرنا ہے نقاب سے، جو گھرنا ہے شکلوں سے، جو گھرنا ہے راہل میناروں سے، تھوڑا اوپر کر مارجن تھوڑا وہ اوپر۔ کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، ایک سوچ کے خلاف، ایک پورے طبقے کے خلاف، ایک آبادی کے خلاف، ہندوستان کی تقریباً 1/5 آبادی کے خلاف۔ میں نے اکثر کہا ہے اگر کسی صحت مند شخص کے جسم کو لقوہ لگ جائے اور اس کا 1/5 حصہ لقوہ زدہ ہو جائے، اسے صحت مند انسان نہیں کہا جا سکتا، وہ مفلوج ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، نہ وہ سوچ سکے گا، نہ وہ چل سکے گا، نہ وہ بول سکے گا۔ ہندوستان ایک جسم ہے، احساس بھرا جسم، اس کی سانسیں ہیں، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، اس دل پر وار کیا ہے، ایک زہریلا خنجر مارا ہے اس کے دل پر، اور اس کا دل زخمی ہے۔ اگر ہندوستان کے 1/5 حصے کو لقوہ لگ جائے، ہندوستان کو کوئی صحت مند ملک نہیں ہے۔ کون ہے ذمہ دار؟ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا، مگر میری نگاہ میں یہ شعر صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس شعر میں مایوسی ہے، ناکامی ہے، اور ناکامی کا اقرار ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اگر انسان زندہ ہے تو امید کے ساتھ زندہ ہے، اور جس دن امید ختم ہوتی ہے اس دن یا تو شمشان چلا جاتا ہے یا قبرستان چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس شعر کو بدلا ہے اور اس طرح کہا ہے، اگر یقین ہو محکم اور غلط رکھیں۔ یہ مبارکوں کی نظر ہے، کیونکہ یہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر یقین ہو محکم اور عمل پہ ہم، زمین بھی ملتی ہے اور آسمان بھی۔ اگر یقین ہو محکم اور عمل پہ، تکلیف کے بعد جسے ہم جدوجہد نہیں کریں گے، سنگھرش نہیں کریں گے۔ ایک ظلم کا دور تھا اور ابھی ضمانت پر بری نہیں ہے، کسی مقدمے میں بھی بری نہیں، اور جتنے مقدمے ہیں ان میں عمر قید کی سزا ہے، اور مقدموں کی تعداد سینکڑوں میں مجرم ہوں، میرے بیٹے، میری مری ہوئی ماں، میری بیوی، میرے رشتہ دار، میرے رفقا، میرے ضلع کے لوگ، غریب لوگ، کمزور لوگ آج بھی جیلوں میں۔ بہت سی دفعات ایسی ہیں جن کی میں